به نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں. وہی قادر مطلق ہے، اسی کے فیصلے ہی نافذ ہوتے ہیں. اس کا ہر فیصلہ ہی حکمت والا ہے. مالک الملک نے جہاں بھی اپنی اطاعت کی بات کی ہے وہاں اپنے محبوب کی اطاعت کی بھی بات کی ہے، بلکہ یہاں تک یہ فیصلہ سنا دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میری اور آپ کی زندگی کے لیے دستور اور آئین بنا کے اتارا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دستور اور آئین اس کی ایک ایک شکل بہت سارے مسائل کا حل ہوا کرتی ہے. اسی سے استنباط استدلال کر کے زندگی کے مختلف زاویوں کے لیے اسباب لیے جاتے ہیں. پھر وہ دستور جو اللہ نے اتارا ہو اس کے کمال کی تو کیا کہنے. اس دستور کی ایک شک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک فیصلہ اللہ ذو الجلال کا ہے، وہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے. عبادت قیام کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، سجدے کی شکل میں ہو، دعا اور پکار اور انابت اور رجوع کی شکل میں ہو، توکل اور امید اور خوف اور قربانی کی شکل میں ہو. ہر قسم کی عبادت اگر لائق ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات کے لائق. اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے بعد جو اگلا فیصلہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کرو.
کسی کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ اس کی زندگی میں دونوں والدین موجود ہیں، یا ایک اللہ کے پاس چلا گیا، والدہ زندہ ہے یا والد زندہ ہے، تو ان ہستیوں کی قدر اتنی کرنی ہے کہ زجر کے 9 درجے ہیں، ڈانٹ، سرزنش کرنے کے الفاظ، کسی نے اس سے بھی زیادہ بیان کیے ہیں۔ سب سے ہلکا لفظ جو ہے جسے صرف ہونٹ آپس میں مس کرتے ہیں، اف، یہ اف بھی والدین کے سامنے نہیں ہے۔ ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ہر وقت ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا ہے، اور خصوصاً اس بات کی کدو کاوش کرنی ہے کہ عملاً بھی میں یہ ثابت کروں اور زبان سے بھی یہ کہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مالک جس طرح انہوں نے میری پرورش میں کس خوبصورت طریقے سے، کس شفقت اور مہربانی اور رأفت کے ساتھ میری تربیت اور پرورش کی ہے، میرے مالک تو ان پر بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں جو 2 باتیں سمجھائی ہیں، اگر امت کی سمجھ میں آ جائیں تو زندگی کے 10 زاویے خوبصورت بن سکتے ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے، وہ رہنمائی یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار روئے زمین پر تمہارے اچھے رویے کا، تمہارے اچھے سلوک کا، تمہارے اچھے انداز کا، وہ تمہاری والدہ گرامی۔ 3 مرتبہ یہی جواب دیا، اور 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ بھی کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ سوال آ جائے یا ہو، یا سوچتا ہو کہ ماں کے بارے میں آیا ہے، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی اتنی حیثیت تو کوئی نہیں ہے۔ پھر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ایک اور حقیقت کو پیش کر دیا ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں جب کوئی بڑی جگہ بناتے ہیں فیکٹری، جو مین گیٹ ہوتا ہے وہی سب سے بڑا ہوتا ہے، وہی سب کے درمیان ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن دروازہ باپ ہے جس سے گزر کے ہی آپ نے جنت جانا ہے۔ چاہو تو اس کو توڑ دو، چاہے تو اس کی حفاظت کرو۔ اللہ ذو جلال سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ انہیں ایمان، صحت، خوشیوں والی اور برکتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے اللہ کروڑہا رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ اس فیصلے کے اندر ایک بات اللہ ذو جلال نے کی ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹیے نہیں،
یہ ہستیاں زجر اور توبیخ کے قابل نہیں، یہ تو سبب بنے ہیں آپ کی عدم سے وجود میں آنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک کے بعد جو گناہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کی خدمت میں صرف 4 باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ حقوق کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کے اندر سب سے بڑی پریشانی جو بن چکی ہے، ہر والد ہر والدہ شکایت کر رہی ہے، بچہ بات ہی نہیں مانتا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے، عقل و دانش بھی ہے، پڑھائی بھی کر رہے ہیں، بلکہ پڑھ چکے ہیں، سمجھدار بھی ہیں، لیکن والدین ان کے تعامل سے اس قدر دکھی ہیں کہ ان کے آنسو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ یہ حقوق کیا ہے؟ حقوق نافرمانی بچے کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر اس نافرمانی کوئی انسان اختیار کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اسے کن کن حالات سے گزرنا ہے اور اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ، شریعت نے کسی کو واپس پلٹنے کا راستہ کیا دیا ہے؟ اگر اس سے دانستہ چاہتے نہ چاہتے ایسے حرکات ہوگی جس سے والدین کو دکھ ہوا، تو واپس پلٹنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، حقوق کسے کہتے ہیں؟ شرک کے بعد جسے گناہ سمجھا گیا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ حقوق العق سے ہے، جس کا مطلب ہے نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، سرکشی کرنا، قطع تعلقی کرنا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں، صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول او فعل، اولاد کا ہر وہ قول اور فعل جس سے والدین کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، اس کو نافرمانی کہتے ہیں، اور یہی حقوق۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، مخالفت الوالدین ما یأمران به من امر المباح وسوء الادب فی القول والعمل، والدین کے ساتھ قولی اور عملی بدسلوکی کرنا یہ نافرمانی ہے۔ انہوں نے کوئی کام کہہ دیا ہے، کوئی حکم دیا ہے، اس کو بجا لانے کی بجائے مخالفت کرنا یہ نافرمانی ہے۔ محمد ابن محیریز فرماتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ انسان والدین کا نافرمان ہے؟ من مشى بین یدی ابیہ فقد عقہ، اللہ اکبر۔ والد بھی جا رہا ہے، اگر کوئی شخص والد کے آگے چلتا ہے تو اس نے اپنے والد کا ادب نہیں کیا، یہ نافرمان بیٹا ہے۔ ہاں اگر آگے کوئی ایسی چیز ہے جس سے والد کو یا والدین کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو جلدی سے آگے بڑھ کے اس راستے کو صاف کرنا یہ ادب ہے۔
مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ، جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ایک ایک آیت کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مجاہد ابن جبر نے 3 مرتبہ پڑھی، اور آج سب سے اوتھینٹک تفسیر سمجھی جاتی ہے تو یہی ہیں لوگ، مجاہد ابن جبر، سعید ابن جبیر، عطاء، عکرمہ، ابن ابی جمرہ، ابو قریب، یہ وہ ہستیاں جس سند میں آ جائیں آنکھیں بند کر کے ان کی روایت کو قبول کیا جاتا۔ مجاہد ابن جبر فرماتے ہیں کسی کو دیکھنا ہے کہ نافرمان ہے والدین کا، من شد النظر الى والدی، جو والدین کو گھورتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، یہ نافرمان ہے۔ ومن ادخل علیہما حزنا فقد عقہما، کسی ایسے رویے سے والدین غمگین ہو جاتے ہیں، یہ غم والدین کو دینے والا یہ نافرمان ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے سوال کیا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر نافرمانی سمجھنی ہے تو سنو، اذا اقسم علیہ لم یبرہ، والد جس پہ قسم ڈال دے اگر اولاد اس قسم کو پورا نہ کرے نافرمان۔ وَإِذَا سَأَلَهُ لَمْ يُعْطِهِ، والدین کو چیز طلب کرتے ہیں، بیٹا نہیں دیتا، نافرمان ہے۔ وَإِذَا ائْتَمَنَهُ خَانَ، کسی چیز کی امانت باپ دیتا ہے، ماں دیتی ہے، والدین کے امور میں خیانت کرنے والا یہ والدین کا نافرمان۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے سوال کیا گیا کہ والدین کی نافرمانی کا کیسے پتہ چلے گا، تو وہ کہا کرتے تھے اللہ یخالفہ فی سفر یشق علیہ، والدین کا نافرمان ہے وہ شخص کسی ایسے سفر پہ جانا چاہتا ہے، بلقینی بیان کرتے ہیں کہ والدین اس سفر کو پسند نہیں کرتے، ان کے لیے باعث مشقت ہے وہ سفر، کہ کس کٹھن ماحول میں میرا بیٹا جائے گا، ایسا سفر اختیار کرنا بھلا جہاد سے بھی پیارا کوئی سفر ہو سکتا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے ذروۃ سنامی، اسلام کی کوہان کہہ دیا، جس کے بارے میں یہ مبارک لفظ پیش کر دیے، الجہاد باب من ابواب الجنہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ساتھ کیا فرمایا، یذہب اللہ بہ الہم والغم، اللہ تعالیٰ غم اور فکر جہاد سے دور فرما دیتے۔ لیکن ایک شخص اجازت لینے آتا ہے، اللہ کے رسول میں نے جہاد کرنا ہے، کہا ارجع، لوٹ جاؤ اپنے والدین کے پاس، اجازت دے تو جائیے گا وگرنہ ان کی خدمت کیجیے، اس سے بھی مبارک کوئی سفر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ شخص نافرمان ہے والدین کا جن کے کسی رویوں سے والدین کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں۔ ان کا عموما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مجھے جہاد کی اجازت چاہیے،
اور پتہ یہ چلا کہ والدین کو رلا کے آیا ہے، فرمایا لوٹ جاؤ، جسی طرح رلا کے آئے ہو اسی طرح ان کو جا کے ہنساؤ۔ نافرمان ہے، یہ دنیا جہان کی ڈگریاں لے کے بھی سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑا خوش قسمت ہوں، تو نہیں، جس کے والدین کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں اس کے رویوں سے یہ شخص نافرمان ہے، اس کو اس نافرمانی کی توبہ کرنی چاہیے۔ میری ان آنکھوں نے بھی دیکھا، میرے ان کانوں نے بھی سنا، اور آج گھر گھر کی یہ کہانی بن گئی کہ ایک باپ کہہ رہا تھا کہ میں اس دن شکرانے کے 2 نفل پڑھوں گا جس دن میرے بیٹے کی لاش آئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اولادوں سے والدین کتنے تنگ آ جاتے ہیں، کس قدر وہ فتنے کے شکار ہوں گے، کس لاڈ اور پیار سے پالا ہوتا ہے والدین نے، کس انداز سے پرورش کی ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی قسمت میں دکھ ہی لکھے ہوں، ہر طرف سے ان کے لیے کوئی پریشانی ہی کریٹ کرتے ہوں، تو والدین کیا کہیں گے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں ان تہجرهما وتحرمهما، نافرمانی کی نشانی یہ ہے کہ آپ حجر کرو، ان کو ملنا چھوڑ دو۔ آج ہم کہتے ہیں بس مشغولیت بہت تھی، والدین کو ملنا چھوڑ دینا اور انہیں مال دینا چھوڑ دینا یہ نافرمانی ہے۔ ہو سکتا ہے سوال دل میں پیدا ہو، میرا باپ تو خود امیر ہے، وہ امیر آپ نے تو نہیں بنایا، وہ اللہ نے بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی نیکی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے وہ لوگ تھے جتنا مال اپنے بچوں پہ خرچ کرتے اتنا مال اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دیتے کہ آپ صدقہ کرو، اور کہتے یہ حق ہے جو میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور کتنے ایسے بھی لوگ تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے اپنے اخراجات کو مینٹین کرتے ہیں، لکھ کے دیکھتا ہے اور وہاں کچھ رقم باپ کے نام پہ بھی لکھی ہوئی ہے، تو آپ کا باپ تو دنیا سے چلا گیا، یہ کس کو دیتے ہو، یہ کیا لکھا ہے؟ کہا اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا اس کا حق بھی ختم ہو گیا؟ میں اس کی طرف سے یہ صدقہ کیا کرتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے سمجھ دیا۔ الغیاب الطویل، مدت مدید سے اپنے والدین کو نظر ہی نہ آنا، اس سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، والدین کی جمع پونجی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ دنیا جہان کی چیزوں سے وہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا وہ اپنی اولاد کو دیکھ کر ان کی خوشی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ شاید کہ جن کی اولادیں ہیں ان کو احساس یہ ہوتا ہوگا کہ چھوٹے بچے کس طرح ان کو دیکھ کے دل کو سرور اور چین ان کو آتا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے ہو گئے ہیں، والدین کے تو بچے ہیں، اس لیے باتیں کہنے والے کچھ بڑی خوبصورت باتیں بھی کہتے ہیں۔ اصل سبب یہ ہے جب بھی بیٹا گھر آتا ہے تو بچوں کی نظر تو ہاتھ پہ ہی ہوتی ہے کہ لے کے کیا آیا ہے کھانے کے لیے، گھر والی کی نظر تو بسا اوقات جیب پہ ہی ہوتی ہے، کچھ کما کے بھی لایا ہے کہ لایا۔ یہ واحد نعمت اللہ نے والدین کی بنائی ہے، ان کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، ان کی نظر چہرے پہ جاتی ہے میرا بیٹا خوش ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ سبهما من طریق مباشر او بطریق غیر مباشر، جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے ڈائریکٹ یا ان کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے، نافرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدین،
کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی گناہ ہے کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. تو صحابی سوال کرتے ہیں وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبَّ أَبَا، جب وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا تو گویا یہ اپنے باپ کو گالی دلوانے کا سبب بن گیا. یسب امہ فیسب امہ، یہ کسی کی والدہ محترمہ کو گالی دے گا تو وہ اس کی والدہ گرامی کو گالی دے گا تو یہ سبب بنا. جو بیٹا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے یہ نافرمان. علماء یہ لکھتے ہیں اللعن علیہما، یہ شخص بھی نافرمان ہے جو اپنے والدین پہ لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سب اباہ، ملعون من سب امہ، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من غير منار الأرض، ملعون من ذبح لغير الله، وفي رواية أخرى ملعون من عق والديه. جو باپ کو گالی دے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، اس پہ پھٹکار پڑتی ہے. جو والدہ محترمہ کو گالی دے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. جو قوم لوط کے عمل میں ملوث ہوتا اس پہ بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. جو زمین کے نشانات بدلتا ہے کہ کسی کی زمین ہتھیا لوں اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جو اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. نافرمان کون ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ نافرمانی کو کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کہا سنو، اذا وقف الرجل بجانب والدی، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہے ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ کتب عند اللہ عاقا، کپڑا جھاڑنے سے جو گرد باپ پہ پڑے گی، اگر گرد باپ پہ پڑ گئی تو یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے گا. نافرمان ہے وہ شخص عدم اجابت سؤالہما، باپ اور ماں بول رہے ہیں بیٹا بیٹی، جواب نہیں ہے. صلحائے امت اور علماء امت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں لوگ. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں زبان کی مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ بھی ہے، یہ بھی دکھ ہے کہ جہاں آپ نے بولنا ہے وہاں بولنا بند کر دیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے، والدین کے حکم کے سامنے ان کی بات کا جواب دینا یہ ضروری ہے. دیکھیے نماز پڑھ رہے تھے جریج، نفلی نماز، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ماں کہہ رہی ہے یا جرائج یا جرائج، وہ کہتے ہیں امی و صلاتی، ماں اور نماز. فمشى في صلاتی، سوچا ماں ہے ایک طرف دوسری طرف نماز ہے، کہتے ہیں نماز ٹھیک، نماز پڑھتے گئے. ماں نے کیا کہا؟ اللہم لا تمته حتى تریہ المومسات، اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک یہ اس فتنے میں نہ پڑے
موبسات بدکار عورتوں کا فتنہ ایسے دکھائے۔ وہی بات ہوئی کہ جب اس کی کٹیا کو آ کے گرایا گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ وہی فتنہ سامنے آیا۔ علماء امت اور صلحاء امت نے استدلال کیا، باپ اور ماں کی آواز پہ لبیک جو نہیں کہتا کہ نافرمانی میں لکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے آواز دی، یا ابا ہریرہ، قال لبیک یا اماں، کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا ماں نے آواز دی، میں نے جواب دیا اور میری آواز میری ماں کی آواز سے بلند ہوگی، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں۔ حیوہ ابن شریح محدث حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں۔ جاءت امہ وفی عقلها خلل، بیمار تھی والدہ گرامی، گھر سے اٹھی بیٹے کے پاس آئی، کہتے یا حیوہ یا حیوہ، محدث حدیث پڑھانے والا، بیٹا میری مرغیوں کو آ کے خوراک ڈال دو۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹو والدہ کی بات ماننا فرض ہے، تمہیں پڑھانا یہ نفل ہے، انتظار کیجئے، میں ماں کی بات پوری کر کے واپس آتا ہوں۔ احمد ابن سیرین، محمد ابن سیرین، حفصہ بنت سیرین، یہ تینوں قرآن و حدیث کے جواہر کس ماں کے بیٹے تھے؟ تینوں ہی محدث۔ بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے جب محمد ابن سیرین اور احمد ابن سیرین ان سے بھی فتویٰ پوچھتا، اگر ان کے پاس علم نہ ہوتا کہتے حفصہ کے پاس چلے جاؤ، حفصہ اس کے بارے میں آپ کو دلیل پیش کرے۔ اور وہ ماں جس کو زرد رنگ بہت پسند ہے، احمد ابن سیرین کا کام یہ تھا کہ جہاں بھی بازار میں اس رنگ کا وہ کپڑا ملتا وہ گھر لے آتے۔ پوچھنے والا پوچھتا آپ ہر روز ہر وقت یہی کپڑا خریدتے ہیں؟ خیر ہے؟ کہتے اصل میں یہ رنگ میری والدہ کو پسند ہوا تھا۔ نافرمان ہے وہ شخص۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں زبان کی یہ بھی تکلیف ہے کہ آپ کسی نیک انسان کو دیکھ کے زبان نکالے، بہت بڑی تکلیف ہے، اس کے ساتھ مذاق ہے۔ صلحائے امت نے لکھا ہے نافرمانی یہ بھی ہے جہاں ان کی بات پہ لبیک نہیں کہتے۔ العبوس فی وجہیہما، والدین کو دیکھ کے منہ بنا لینا، منہ بسوڑ لینا فرمانی ہے۔ علماء نے تو مثال پیش کی ہے، اور صرف سمجھانے کے لیے آج کل کے ماحول کے مطابق کہ ماں سخت گرمی میں کہتی ہے بیٹا مہمانوں نے آنا ہے، جلدی سے چیزیں لے آئیں۔ وہ لے آیا، اوہ بیٹا میں بھول گئی، آپ دہی بھی لے آؤ۔ تو اگر بیٹا کھڑا کھڑا کہتا اف، لا یجوز، یہ اف کہنا بھی جائز نہیں، اسی سے تو منع کیا ہوا لا تقل لهما اف، اف بھی نہ کہو۔ نافرمان ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھتا ہے، عدم صلة قرابتهما واصدقائهما، جن رشتہ داریوں کو جوڑ کے گئے ہیں ان کو والدین رشتہ داریوں کو اولاد جو جوڑتی نہیں ہے، توڑ دیتی ہے، قطع رحمی کرتی ہے، یہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتی، اس نے نافرمانی کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سر پہ پگڑی ہے، گدھے پہ سوار ہے، جلدی سے اترے، پگڑی ایک شخص کو پہنائی، مسافر معانقے کے بعد، اور گدھا بھی دے دیا۔
پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ وَإِنَّهُ لَيَرْضَىٰ بِيَسِيرٍ، تو دیہاتی ہے، اور دیہاتی تو بہت تھوڑی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جانتے ہو کون ہے؟ یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے والد کے چلے جانے کے بعد کہ اس کے بھائیوں سے نیکی کرو یا اس کے دوستوں سے نیکی کرو. تو میں تو اس لیے نیکی کر رہا ہوں، یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے. اور شاید کہ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ مجھے بتائیے میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کہا نہیں میں نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ کے پاس بڑا علم ہے. کہا علم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ جانتا ہے کون نیک. جب اس نے اصرار کیا تو کہا پھر ایک سوال کا جواب دے دو، میں بھی آپ کو بتا دوں. کیا سوال کیجیے؟ بتاؤ اپنے والدین کی دعا کرتے ہو؟ کہاں دعا کرتا ہوں. کہا پھر تم نیک ہو. کہا کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، باقی سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. صدقہ جاریہ، اور جو علم چھوڑ گیا جس سے لوگ نفع لے رہے ہیں، اور نیک بچہ، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے. نیک ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے. نیک ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے. سواء كانوا احیاء ام امواتا، ضروری نہیں کہ والدین فوت ہو جائیں تو تب دعائیں کریں. زندگی میں بھی دعائیں اور ان کے جانے کے بعد بھی دعائیں. یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے بڑھ کے حافظ حدیث کون تھا، لیکن اس ہستی کی عادت کیا تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صبح نماز پڑھتے، ذکر اذکار سے فارغ ہوتے، سب سے پہلے جا کے والدہ کو سلام کرتے، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ کیا کہتے؟ رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تجھ پہ میری والدہ گرامی اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، تو نے میری کتنی اچھی تربیت کی. اور ماں جواب کیا دیتی؟ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، بیٹے تجھ پہ بھی اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تو نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھ. نافرمان ہے وہ شخص جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنے میں بھی بخل کرتا ہے. اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کاش یہ عادت بنے جو نیک لوگوں کی عادت شاید آج بھی ہے. جب بھی رات کو آنکھ کھلے، سحری کو، فجر کو اٹھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذنني بذكره، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اشفني وأمي وأولادها، اللهم اشفني ولوالدي. یا اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما، اور اس کی اولاد کو بھی معاف فرما. اللہ مجھے بھی شفا دے، میرے والدین کو بھی شفا دے، اور اس کی ساری اولاد کو بھی شفا دے. والدین کے لیے دعا خاص کیجیے. اس سے بڑا کوئی بھی اپنے ساتھ احسان نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں.
دوسرا نقطہ، والدین کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا سبب الجہالہ۔ جس کو نافرمانی کے عواقب کا پتہ نہیں، وہ نافرمانی کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ ایک شخص سلف صالحین کے پاس آیا اور کہتا ہے میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، والعیاذ باللہ۔ کہا میں کچھ پوچھوں آپ سے؟ کہا پوچھیے۔ هل علمته القرآن؟ تم نے اسے قرآن سکھایا؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته السنة؟ اللہ کے رسول کے فرامین اور سنت سکھائی؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته اخلاق الصالحین؟ کیا صالحین کے اخلاق اور اخلاقی رویے تو نے اسے پڑھائے سکھائے؟ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں انبیاء، سکھائے؟ قال لا، نہیں۔ قال فحسبك ثور فضرب، تو پھر اس بیل نے آپ کو ٹکریں ہی مارنی ہے، اس سانڈ نے اور کیا کرے گا؟ یہ خود تم نے تیار کیا۔ علم سکھاؤ، اپنی اولادوں کو علم سکھاؤ، اور علم کے ساتھ ساتھ ادب و آداب سکھاؤ۔ بیٹا یہ ادب ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ علماء امت کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن مبارک جیسے، کہ 20 سال ہم صرف ادب ہی سیکھتے رہے۔ اور امام مالک کیا کہتے ہیں کہ شاید ہم علم سے زیادہ ادب کے محتاج ہیں۔ اور امام ابن القیم فرماتے ہیں من علامت قبول العمل ان یکون بالادب، شاید کہ کسی عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی کام کرے تو یہ ضرور قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی پرواہ نہیں کی، چھوٹے سے چھوٹے کو بھی ادب سکھایا ہے، بڑے سے بڑے کو بھی۔ وہ کتنا چھوٹا بچہ ہوگا جو کھانا کھاتے ادھر ہاتھ لے جا رہا ہے، ادھر ہاتھ لے جا رہا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ یا بنی، بیٹا، یا غلام، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے ادھر یا غلام، بیٹا کھانے کے قریب ہو کے بیٹھا کرو۔ یہ نہیں کہ وہاں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہاں مجھے کھانا لا کے دو، اور ماں اور باپ کہتے ہیں چلو بچہ ہے، آج یہ بچہ ہے کل کو بڑا بھی ہوگا۔ ادن یا غلام، بیٹے قریب ہو جاؤ، کل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں لے کے جاتے۔ اور وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ فما زالت تلک طعمتی بعد، گواہ رہنا میں نے جب سے یہ نصیحت سنی ہے آج تک میں نے کسی کے مطابق ہی کھانا کھایا۔ یہ تو بچوں کی بات ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، اس کی عمر تو ابھی تو 5-6 سال تھی، آج تو 50 سالہ بچے بھی بائیں ہاتھ سے ہی پیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے نا۔ ہاں تو یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے نا، بنایا تو اللہ نے ہے لیکن اس نے حکم بھی دیا ہے نا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان ہی بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان ہی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دیتا ہے اور لیتا ہے۔ روایت کے لفظ آ گئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور بائیں ہاتھ سے کھانے والا کیا کہتے ہیں؟ لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ فرمایا لا استطعت، تم نہیں کھا سکتے؟ فما رفعها بعد ذلك الى فی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی
صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ دایاں ہاتھ شل ہو گیا، پھر پوری زندگی منہ تک لے جا ہی نہیں سکا۔ آداب سکھائیے۔ جہالت یہ سبب ہے۔ دوسرا سبب، اولاد نافرمان کیوں بنتی ہے؟ جب اس کی اچھی تربیت نہ ہو، اور اچھی تربیت کا جزو لا ينفق یہ ہے کہ اس کے لیے ماں اچھی ڈھونڈو۔ یہ ایک حساس زندگی کا فیز ہے جب آپ شادی کرتے ہیں۔ اس فیز کو ذرا بڑے ہی گہری نظر سے دیکھ کے حل کریں۔ میں شادی کس سے کر رہا ہوں؟ کون ہے؟ اس کے اثرات میری نسل پہ کیا مرتب ہونے والے ہیں؟ ایک وہ وقت تھا جب مائیں دودھ پلاتی باوضو ہو کے، ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اور ساتھ دعائیں جاری ہوتی، اللہم اجعلہ قائدا للامۃ الاسلامیہ، یا اللہ اس کو امت کا لیڈر بنا، اللہم اجعلہ فقیہا حکیما، اللہ اس کو فقاہت عطا فرما اور حکمت و دانائی والا بنا، اللہم اجعلہ قارئا وعالما، اللہ اس کو عالم اور قاری بنا۔ آج دودھ کس لیے ماں پلاتی ہے؟ اس کا دودھ پلاؤ یہ سو جائے جان چھوڑے، ظاہر بڑے ہو کے وہ سو ہی رہتے ہیں۔ دیکھ لوگ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ بیٹا وہ دے جو امت کو جنت کی طرف لے جائے۔ آج دعائیں بھی نکلتی ہیں، کہتے ہیں اللہ بس چاند جیسا بیٹا دے دے، تو اللہ چاند جیسا بیٹا دے دیتے ہیں۔ چاند چونکہ رات کو ہی نکلتا ہے، دن تو نظر نہیں آتا، اس لیے یہ چاند بھی ساری رات فیس بک پہ نظر آتا ہے، صبح سارا دن سویا رہتا ہے۔ دعا اور اچھی بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ نہ بچی والوں کو یہ خیال رہتا ہے، نہ بچے والوں کو، بس ایک ہی ہوتا ہے، مال کتنا ہے، سٹیٹس کیا ہے۔ بھلا اس سے بڑا بھی کوئی سٹیٹس ہے کہ رنگ کا کالا ہو، ہونٹ موٹے موٹے ہو، نہ جانے پاؤں میں جوتی کیسی چلے وہ زمین، پھر اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے؟ بھلا اس سے بڑا بھی کوئی سٹیٹس ہے؟ اور بھلا اس سے بڑا بھی کوئی سٹیٹس ہے کہ انسانوں میں ایک انسان 30 سال کے قریب مسلمان ہوتا ہے، ساری زندگی اسلام سے پہلے کی گزاری، گنتی کے 6 سال اسلام میں گزارے، جو ہی فوت ہوتا ہے 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ اس سے بڑا بھی کوئی سٹیٹس؟ کاش ہمیں سٹیٹس کی سمجھ آئے کہ سٹیٹس کہتے کس کو ہیں۔ اس سے بڑا کوئی سٹیٹس نہیں ہے کہ اللہ کھربوں فرشتوں میں اس بندے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت قراءۃ، میں جنت میں گیا تو قرآن کی تلاوت سنی، فقلت من ھذا، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ جواب ملا حارثۃ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ اب وہ کیسے؟ جواب ملا كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه، روئے زمین میں سب سے زیادہ ماں کا خدمت گزار یہ ہے، یہ قرآن زمین پہ بیٹھا پڑتا ہے، اس کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے، سٹیٹس تو یہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ سیدنا عمر کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، کہا بلاؤ۔ بیٹا آ کے کہتا ہے سزا لینے کے لیے تیار، امنی یا امیر المؤمنین، مجھے امن دیجئے، میری بھی کچھ گزارش ہے۔ کہا بتائیے، انت آمن؟ کہا اس نے میرے 3 حق ادا نہیں کیے۔ کہا آپ کے کون سے حق ہیں؟ کہا میرا حق یہ تھا کہ میری ماں کو نیک تلاش کرتا، اس نے رقص کرنے والی سے شادی کی ہے، میرا حق نہیں دیا۔
میرا حق یہ تھا کہ میرا نام کوئی اچھا رکھتا، فسمانی جعلا، اس نے جعل نام رکھا ہے، اور جعل ایسے کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے، اس نے میرا حق نہیں لیا۔ اور آج بھی آپ کے علم میں ہے، نام رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نہ ان کو انبیاء کے نام پسند ہے لوگوں کو، نہ صحابہ کرام کی پاکیزہ نام پسند ہے۔ بیٹھیں گے گوگل پہ جائیں گے، اچھا یہ نام، اچھا جی مولانا صاحب اس کا معنی کیا ہے؟ یس، فون آئے گا، ایسا نام بتائیے جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ بھائی انبیاء کے نام رکھے نا، صحابہ کے نام رکھے، عبداللہ عبد الرحمن رکھے۔ اللہ کے ہاں احب الاسماء الی اللہ الحمادون، حامد ہے، محمود ہے، حماد ہے، یہ نام رکھے نا، حارث نام رکھے نا جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ نہیں ایسا نام، اب ہم تو ایسے بات بھی کرنے سے شرماتے ہیں، کمزور لوگ ہیں، کچھ علماء اللہ نے جرت والے بھی پیدا کیے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر ابلیس رکھ لو یا کسی نے نہیں رکھا ہوگا۔ بھلا یہ بھی کرائیٹیریا ہے کہ نام میں وہ رکھوں گا جو کسی نے نہیں رکھا؟ اللہ عز جلال ہم سب کو راہ راست نصیب فرمائے۔ گائز تیسرا حق بھی ادا نہیں کیا، اس کا حق تھا مجھے قرآن پڑھا تھا۔ اس سے پوچھے مجھے ایک دن بھی اس نے قرآن کی بات کہی؟ اس نے 3 حق نہیں دیے، تو میرے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ میں تمیز سے پیش آؤں، یہ کیسے ہو سکتا؟ بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ نافرمان اس وقت اولاد ہوتی ہے جب آپ اپنی بیوی کی سلیکشن میں غلطی کر جاتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، ہو پیغمبر اور یہ دعا کر رہے ہو، اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اللہ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ ومن ولد يكون علي ربا، وفي رواية أخرى ومن ولد يكون علي وبالا، اللہ ایسی اولاد سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میرا رب بن بیٹھے، جو میرے لیے وبال بن جائے۔ ومن مال يكون علي فتنة، اللہ ایسا مال بھی مجھے نہیں چاہیے جو میرے لیے فتنہ ہی بن جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ کسی عام شخص کی دعا تو ہے نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ نسلیں اس پہ قائم ہوتی ہیں۔ امام شافعی کون تھے؟ ماں نے ان کو یہ سب کچھ سکھایا، باپ تو نہیں تھا، یتیم۔ امام بخاری کی پرورش کس نے کی؟ ماں نے کی ہے، باپ تو اللہ کی مسئلہ ہے۔ ابن حجر اسقلانی کو اتنا علم ملا اللہ نے دیا، لیکن پرورش کس نے کی؟ ماں نے کی ہے، باپ تو دنیا میں نہیں رہا۔ وہ کیسی ماں ہوگی امام شافعی کی؟ سحری کے وقت چھوٹا سا بچہ ہے، پگڑی باندھ کے کھڑا کر لیتی، وہ چھوٹ جاتے، ماں مجھے جانے دے، بیٹا اذان تو فجر کی ہو لینے دو، اور وہ تیار کھڑا ہوتے تھے۔ مائیں جن کے بارے میں کہنے والے نے سچ کہا تھا، یہ تاریخ بنانے والی ہے۔ اللہ عز و جلال سب کی ماؤں کی حفاظت فرمائے۔ نافرمانی ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے، تربیت اچھی نہ ہو، ماں اچھی تلاش نہ کی جائے، اور اس وجہ سے بھی نافرمان اولاد ہوتی ہے۔ والدین جتنے مرضی نیک ہوں، جب اپنی اولاد میں عدل و انصاف نہ کریں، جب عدل و انصاف پہ کینچی پھیری جاتی ہے، یہ بھی بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے، اس سے زیادہ اس سے کم والدین کرتے ہیں، یہ نا انصافی، حسد، نفرت، بغض، عداوت اس بچے میں پیدا کرے گی، یہ کبھی بھی والدین کی خدمت نہیں کرے گا بلکہ نفرت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشیر، نعمان بن بشیر، نعمان کے والد آئے، اپنی اہلیہ عمرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو لے کے آئے۔ ماجرا کیا تھا؟ کہا میں اپنے بیٹے کو زمین کا ٹکڑا ہدیے میں دینا چاہتا ہوں، جیسے آج بھی کہتے ہیں نا میرے باپ نے گفٹ کیا ہے،
کچھ فضل ربی چیزیں ہوتے ہیں، کچھ فضل ابی ہوتی ہیں۔ جو بڑا طاقتور ہے وہ لے جاتا ہے، کمزور رہ جاتے ہیں۔ بیوی نے کہا نہیں، جب تک اللہ کے رسول گواہ نہیں بنیں گے میں اس پہ راضی نہیں ہوں گی۔ میاں بیوی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال پیش کیا۔ آپ نے ایک ہی سوال کیا، اور نعمان کی ایک ہی بہن تھی امیہ۔ کہا یہ گفٹ آپ نے کسی اور کو بھی دیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں پھر ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا تو اس کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ بشیر نے اپنے نعمان بیٹے سے بھی گفٹ واپس لے لیا۔ ظلم ہے جو والدین کرتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر انہیں بدتمیزی کا ملتا ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ سووا بین اولادکم، عدل کرو۔ یہاں کی شریعت نے یہاں تک کہہ دیا، یہ وراثت کا قانون ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ اگر زندگی میں آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بیٹی اور بیٹے کو برابر کریں گے۔ اور یہاں تو مسائل اس سے بھی آگے ہیں۔ 2 بیٹے ہیں، سلف تو یہاں تک خیال کرتے کہ اس بیٹے کو اگر چمکارا ہے، بوسہ دیا ہے، تو 1 سال بڑا ہوگا بیٹا، اس کو نہیں چمکارا، کہا نہیں، اس کا حق ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی یہ پیار کرنا ہوگا تاکہ کسی قسم کی نفرت نہ پیدا ہو۔ یہ ایک الگ میرز ہیں کہ آج میں کچھ سوچتا ہوں، نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، نہیں اس کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ 4 سے 6 سے 8 سے 12 بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں، کہتے نہیں میں نے بس اس کے نام اپنی زمین کر کے جانی ہے۔ جب آپ ظلم کر کے جائیں گے تو اولاد زندگی میں بھی آپ کی نہیں بنے گی، اور بعد میں بھی آپ کے لیے نیکی کا کوئی ساز و سامان نہیں بنا سکے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کیجیے۔ نافرمانی اسی اولاد میں آتی ہے، جب انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی اولاد پھر اس کی نافرمان بنتی ہے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، ایک دن سوچتے ہیں کہ آج میں نے نکلنا ہے، آج میں نے دیکھنا ہے دنیا میں سب سے بڑا نافرمان کون ہے اور سب سے بڑا نیکی کرنے والا کون۔ دیہاتوں میں نکلے، بستیوں میں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بوڑھا ہے، اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور ڈول اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پانی بھر بھر کے لاتا ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ اس کو چھڑی مارتا ہے، یہاں تک اس کی کمر پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ تو دیکھتے کہتے ہیں اما تتق اللہ فی ھذا الشیخ الضعیف، کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس بوڑھے کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا باپ ہے۔ باپ بول کے کہتا ہے میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا، آج میرے ساتھ بھی ہو۔ کہنا تدین تدان، جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ یہ دار المکافات ہے اس معاملے میں دنیا ہی۔ ایک تو وہ اصل دار المکافات ہے قیامت کا دن، کچھ چیزیں نقداً اللہ یہاں بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے جتنی خدمت آپ اپنے والدین کی کریں گے، آپ کی اولاد بھی اتنی خدمت گزار ہوگی۔ وفی القصص عبر، بعض قصوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے۔ سعودیہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ قصہ بیان کر رہے تھے، اتفاق سے آج یہ بھی گھر گھر کی کہانی بن گئی۔ ماں فوت ہو گئی، باپ نے یہ طے کیا کہ میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہوں گا۔ والدین کا تجربہ ہوتا ہے، زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ایسی چیز کو جگہ نہیں دیتے جس سے فائدہ نہ ہو۔ باپ نے کہنا بیٹا جس کمرے میں آپ نہیں ہو تب جاتے وقت سوئچ آف کر دیا کرو، بیٹا فریج کھلی رکھنے سے خراب ہو جاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے خامد آیا، سنو یہ ہر بات پہ ٹوکا ٹوکی کرتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ کاش خامد اس وقت ہی گرین سگنل نہ دیتا، کہتا سنو یہ اچھی بات ہے، اچھی بات کا انکار نہیں کیا کرتے،
اور دوبارہ نہ ایسی بات کہنا۔ وقت گزرا، بیوی نے پھر کہا الا انا الا ابوک، یا اپنے باپ کو رکھو یا مجھے رکھو۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ کاش یہاں بھی خامد سمجھتا، کچھ عقل ہوتی تو کہتا سنو تم بھی رہو گی باپ بھی رہے، اس کی اپنی عصمت تیرے اپنے حقوق، اور دوبارہ ایسی جرت نہ کیجیے۔ اب بیٹا کیا کرتا ہے؟ باپ کے پاس جاتا ہے، کہتا ابا جان آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، وہ جو باہر مکان ہے نا سرونٹ کوارٹر، وہاں ڈائریکٹ دھوپ بھی آتی ہے اور ہوا بھی تازہ، تو وہاں نہ منتقل ہو جائے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر اتنی ہی اچھا وہ گھر ہے تو میاں بیوی تم کیوں نہیں منتقل ہو گئے؟ والدین ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گیا، کہا بیٹا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، منتقل ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہے سمجھنے والا۔ ایک وقت تھا کہ جب تم چل نہیں سکتا تھا، تیرا باپ اور تیری والدہ گرامی انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا۔ آج اگر ان سے چلا نہیں جاتا تو کم از کم ان کے ہاتھ میں کھونٹی تو تھما دو، ان کا سہارا تو بن جائے۔ ایک وہ وقت تھا کہ تم سے پانی کا گھونٹ نہیں پیا جاتا تھا، کبھی ماں اور کبھی باپ کس طرح چھوٹی چھوٹی چمچوں میں ڈال کے تجھے پانی اور دودھ پلاتے۔ آج اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو کچھ تو بدلا چکا ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے کس طرح تم گرد میں لتھڑے ہوئے ہوتے، تمہیں لیٹے لیٹے لباس چینج کروا دیا کرتے، گیلی جگہ پہ ماں خود سو جاتی، کہتے میرے بیٹے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ آج اگر وہ بیمار ہیں تو پھر انسان کہے کہ اب کیا کرے، چلو بدلنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جائز ہے ایسے ہی۔ یہ ساری چیزیں ایک وقت سمجھاتا ہے۔ ہکذا علمتنی الحیاء، اگر زندگی نے سکھایا تو کیا سیکھا؟ شریعت سے سیکھ کے اجر بھی حاصل کر لو اور سیکھ لو۔ الغرض باپ چلا گیا، اور وہی معاشرے کا ظلم، برتن بھی خاص ہو گئے، پارٹنر آئے، دوست آئے، مہنگے سے مہنگے برتن، بہترین سے بہترین ڈشز، اور باپ اور ماں بوڑھے ہو جائے، برتن بھی خاص، کھانا بھی خاص، بس وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، کبھی لیٹ کبھی وقت پہ، خود روزانہ سے لباس بدلنا ہے، بچے اور بیوی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ چلو بوڑھا ہے، 8 دن کے بعد اس کو بھی دے دیا سو دھلا کے، نہیں دھلا تو اس نے اسی طرح ہی پہن لیا۔ آئی قوالی چلی چلے، ایک وقت آیا وہ بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ لوگوں نے تعزیت کی، روتا ہوا اپنے آپ کو دکھایا کہ باپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب کوئی 4 دن گزرے تو بیٹے کو لے کے کہتے بیٹا آؤ ذرا وہ کمرہ صاف کریں۔ وہ چھوٹا بیٹا ساتھ تھا، جب گیا تو وہ کٹوری اس نے پکڑی جو ٹوٹی ہوئی تھی، جس میں دادا کو کھانا جاتا تھا، اس نے پکڑ کے فجعلہ تحت ابطه، اپنی بغل میں رکھا۔ باپ کہتے یا بنی ارمی هذا وسخ، یہ ٹوٹی ہوئی ہے پھینک دو۔ قال لا، بجان میں اس کو پھینکوں گا نہیں۔ قال ولما، وہ کیوں؟ قال عندما كبرت احط لك اكلك، ابا جان جب آپ بوڑھے ہوں گے دادا ابو کی طرح تو میں بھی اسی میں آپ کو کھانا دوں۔ من الذي انطقه، کس نے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کیا؟ جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ اولاد اس لیے بھی نافرمان ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، اور دعا نہیں پڑھتا، دعا پڑھ لے، لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان اسے نقصان نہیں دے گا۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں اگر دعا نہ پڑھے؟ والدین کی نافرمان، برائیاں کرنے والا، جسم کے کسی اعضاء میں نقص،
قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے بھی فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، شیطان شریک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا، جب تک سیدہ فاطمہ نظر میں رہی اور آپ دعا کرتے رہے اللہم بارک فی نجلہما، اللہم بارک فی نجلہما، اللہم بارک فی نجلہما، جب تک سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر داخل میں ہو گئے، سرتاج رسول دعائیں کرتے رہے۔ یہ دعا عبداللہ ابن المبارک کے پاس ایک شخص آیا، بیٹا 6 ماہ کا ہو گیا ہے، تربیت کے بارے میں کچھ بتائیے، کہا لیٹ ہو گئے ہو۔ دعائیں تو شادی سے پہلے بھی کرتے ہیں، شادی کے بعد بھی کرتے ہیں، اولاد جب ہو تب بھی کرتے ہیں، اور کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اس سے بھی اولاد جو ہے نافرمان ہوتی ہے، اور اس سے بھی اولاد برائی پہ لگتی ہے۔ اگر غصہ آ ہی جائے تو شیخ سدیس کی والدہ کی دعا دے دیا کرو۔ آپ کے علم میں ہے نا، جب مہمان آئے تم نے مٹی ڈال دی تھی کھانے میں، تو خود بیان کرتے ہیں ماں نے غصے میں آ کے یہ کہا جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے، اللہ نے بنا دے، تو ایسی کو دعا دے دیا کر۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور روزے دار کی دعا، اور مظلوم کیا ہوگا۔ آئیے تیسرا نقطہ، اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اسے کیا خمیازہ بھگتنا ہے۔ نمبر 1، یہ اللہ ذوالجلال کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں چین کیسے آئے گا؟ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کی جائے۔ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ چور کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، بدکار کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے والدین کی نافرمان کو شرک کے بعد بڑا گناہ کہا ہے۔ ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس، سب سے بڑا گناہ شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم۔ تیسرا نقصان رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ والدین کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے۔ یہ اللہ کے رسول کی وصیت کا بھی مذاق اڑانے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے 10 چیزوں کی وصیت کی سیدنا معاذ کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قطعت او حرقت، میرے صحابی کبھی شرک نہ کرنا، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، شرک نہ کر۔ ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك، تیرے والدین تمہیں یہ کہہ دینا کہ نکل جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ، ان کی نافرمانی نہ کرنا، وہ تمہیں یہ بھی کہہ دے کہ اہل و عیال اور مال بھی چھوڑ جاؤ۔ ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فرض نماز نہ کبھی چھوڑ، جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی فقد برئت منه ذمة اللہ، اللہ ذوالجلال کا ذمہ اس سے اٹھ جائے۔ ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة، شراب نہ پینا یہ ہر فحاشی کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اس سے ہر برائی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے انسان پھر نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ خالہ کو پہچانتا ہے، نہ بیٹی کو پہچانتا ہے، نہ بہن کو پہچانتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، میدان جہاد چھوڑ کے نہیں بھاگنا، بزدلی نہیں دکھانی۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، سب لوگ شہید ہو جائیں، تم نے میدان نہیں چھوڑنا۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتًا فَاثْبُتْ،
اگر لوگوں کو موتیں پہنچتی ہیں تم نے ثابت قدمی دکھانی، کوئی فتنہ آتا ہے انہیں پریشانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، پتہ ہے جس چیز کا یہ برائی ہے، ڈھٹائی سے برائی نہ کرنا، اس سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، جو اللہ نے مال دیا ہے بچوں پہ خرچ کیا کر۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، کبھی بھی اپنا کوڑا جو ہے اس کو رکھو نہیں، باپ کی ہیبت ہونی چاہیے۔ عَلِّقِ الصَّوْتَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، ایسی جگہ پہ کوڑا لٹکاؤ جہاں گھر والے دیکھیں، یہ رعب ہونا چاہیے۔ اور اب یاد رکھیے بعض برائیاں خوف سے دور ہوتی ہیں، بعض برائیاں حیا سے دور ہوتی ہیں۔ کتنے نیک لوگوں کو برے لوگ دیکھ کے برائی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی حیا کرتے ہیں۔ نیک عالم نیک بزرگ کو دیکھیں سگریٹ پیتے پیتے جلدی سے اس کو بجھا دیں گے، تو دعا کرنی چاہیے اللہ ایسے نیک لوگ زیادہ کر، شاید کہ لوگ حیا کرتے ہوئے، سلف لکھتے ہیں کہ ابتدا میں انسان حیا کرتے برائی چھوڑتا ہے، حیا کی وجہ سے اللہ اسے ایمان کی دولت بھی عطا کر دیتے ہیں، پھر اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، 10ویں وصیت یہ کی اپنے اہل و عیال کو اللہ سے ڈراؤ، طلاق سے نہیں، مار پیٹ سے نہیں، بیوی کو اس کو کہو نیک عورتیں ایسا نہیں کرتی، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جس کو اللہ کا خوف آ جائے گا اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گا۔ اور 5ویں سزا جو اسے پہنچتی ہے نافرمان کو، بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق، 2 دروازے ایسے ہیں جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے سزا قیامت کی تو بعد کی بات ہے، اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے، ایک بغاوت اور ایک والدین کی نافرمانی۔ اور چھٹی مصیبت کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، 3 ایسے بدبخت ہیں جن کے نہ فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ عاق منان ومکذب بالقدر، والدین کا نافرمان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ ایک 7ویں سزا بھی اسے ملتی ہے، یہ اللہ عز و جلال کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدی، جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بنی قضاعہ کا ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کتنی پیاری یہ حدیث ہے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، اگر میں گواہی جو دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانک رسول اللہ، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور میں 5 نمازوں کی پابندی کروں، وصمت الشہر، میں رمضان کے روزے رکھوں، وقمت رمضان، اور میں رمضان کو قیام بھی کروں، وآتیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دوں۔ اور سوال کرنے والا خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من مات علی ھذا، جس نے یہ کام کیے قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، ساتھ ایک لفظ بول دے ما لم یعق والدی، شرط یہ ہے کہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ پتہ یہ چلا نیکیاں کرنے کے باوجود، نمازوں کی پابندی، تراویح اور قیام، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ان بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہونا تھا، لیکن محرومی کس وجہ سے ہوئی؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اور کس کی نافرمانی؟ والدین کی نافرمانی۔ اس کی اگلی سزا یہ ہے ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ میں ایک شخص وہ ہے العاق لوالدی
والدین کا نافرمان. والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، ہے تو عورت لیکن مرد بننا چاہتی ہے، مردوں کی مشابہت کرتی ہے. والدیوس، ایسا دیوس انسان، اس کو بھی اللہ ذوالجلال دیکھنا پسند نہیں کرتے. الذي يقر الخبث في اهله، اس کے گھر میں خباثت ہے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے نافرمان کی؟ ثلاثة قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 لوگ اگر توبہ کر کے فوت نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں پہ جنت حرام ہے. مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا. والعاق، والدین کا نافرمان. اور تیسرا والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، ایسا دیوس جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، توبہ نہیں، تو ان پہ جنت حرام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. آخری بات، اگر کسی سے چاہتے نہ چاہتے ایسی غلطی ہو گئی، اب کیا کریں؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، اچھا سا غسل کرے، وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے. لا يحدث فيهما نفسا، دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھے، کوئی اور سوچ نہ آنے دے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا لے. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جو بندہ اعتراف کر لے مجھ سے اللہ غلطی ہوئی، اقرار کر لے، اللہ اسے معاف کر دیتے. شرمندہ ہو جائے میں نے بہت غلط کیا. الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہے. عزم کرے کہ آئندہ سے میں ایسا کام نہیں کروں گا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان شروع کر دے اور ان کے لیے دعائیں شروع کر دے. روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اگرچہ اس کی سند میں علماء نے مقال کی ہے اور بعض نے اسے ضعیف بھی کہا. هل بقي من بر ابوي شيء، والدین تو نہیں رہے، کیا اب بھی کوئی ایسا کام ہے کہ میں ان کے لیے کوئی نیکی کا بندوبست کر سکوں؟ قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، جو رشتہ داریاں وہ جوڑ گئے ہیں ان کو جوڑے رکھنا، توڑنا نہیں. وإكرام صديقهما، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا. کس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو اللہ کے رسول تحائف بھجوایا کرتے ہیں، کس طرح صحابہ کرام اپنے والدین، اپنے والد کے دوستوں کا خیال کیا کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرجل لترفع درجته في الجنہ، ایک شخص کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا. یقول یا ربی انا لی ھذا، اللہ یہ درجہ کہاں سے ملا؟ جواب ملے گا باستغفاری ولدک لک، یہ تیرے بچے کی دعا ہے جس کی وجہ سے جنت میں تجھے اعلیٰ درجہ عطا کر دیا. اپنے والدین کے لیے دعائیں کیجیے. مولا کریم جو والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو ایمان، صحت، خوشی اور عزت و برکت والی لمبی زندگی عطا فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو مکمل صحت و عافیت سے نواز. الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے اللہ وہ تیری سپرد ہو گئے، اللہ تو ان پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، ان کی آخری گھاٹیاں آسان فرما. اللہ انہیں اپنی اولادوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما. مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کی حفاظت فرما. ان میں سے ہر ایک کو الہ العالمین ہر قسم کے گناہ سے بچا، نافرمانی سے بچا، ہر قسم کی وبا اور بیماری سے بچا. مولا کریم اس وبا کو امت سے دور فرما.
الہ العالمین جو صاحب اولاد بیٹھا ہے جس کی اولاد کو نیک بنا دے، دست و بازو بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو ان کی جھولیوں کو بھی رونق بنا دے۔ الہ العالمین کو مال والے ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما دے، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا، اور بے روزگار کو تو تمنگر بنا، مولا کریم مخلوق کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ ایسے والدین جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں اور بیٹوں کے بارے میں پریشان ہیں، مولا کریم ان کے لیے خوبصورت بندوبست فرما، اللہ ان کے غموں کو خوشیاں بنا دے۔ الہ العالمین ہر ماں کی نیک خواہش جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں وہ پوری فرما، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد نیکیاں کرنے والی نظر آئے۔ الہ العالمین جو تیرے گھر میں جمع ہیں، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ الہ العالمین تیرے گھر کے اندر تیری بات اور تیرے پیغمبر کی بات سننے سنانے کے لیے جو انتظام و انصرام کرنے والے ہیں، تیرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو دنیا میں بھی آباد فرما اور جنت میں بھی آباد فرما۔ وآخر دعوانا